پشاور کے 22 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 پر پی ٹی آئی امیدوار کے نتائج غائب ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے معاملے پر الیکشن کمیشن کو تحریری شکایت کر دی ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، یہ نتائج غائب ہونے والا کیا معاملہ ہے اور کیا کہا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ 22 پولنگ سٹیشنز ہیں جو پشاور کی میئر کی سیٹ کے یہ انتخابات ہیں، اور ان میں یہ 22 پولنگ سٹیشن کے فارم 45 پی ٹی آئی امیدوار کے نتائج کے غائب ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر شکایت درج کروا دی گئی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہنا ہے کہ اس سیٹ پر دھاندلی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو کہ میئر کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی یہ فارم 45 غائب ہے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن کو تحریری درخواست دے دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان جاوید تفصیلات کے لیے۔ اور لاہور میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات تھم نہ سکے۔ گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں جناح اسپتال کی لیڈی ڈاکٹر کو ہراساں کرنے والے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق لیڈی ڈاکٹر جناح اسپتال سے ڈیوٹی ختم کر کے ہاسٹل واپس جا رہی تھی۔ ملزم جنید اور عمیر نے چھیڑخانی کی اور ہراساں کرتے رہے۔ جناح اسپتال کے سیکیورٹی سپروائزر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزموں سے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ کچھ موسم کی بات کرتے ہیں۔ بادلوں نے شمال مغربی ہواؤں کے ساتھ لاہور کا رخ کر لیا۔ شہر کا درجہ حرارت رات کے اوقات میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 348 ریکارڈ کیا گیا، جو شام کے اوقات میں بڑھ کر 385 تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے دسمبر کے آخری ہفتے میں بارش کی نوید بھی سنائی گئی ہے۔ بادلوں نے شمال مغربی ہواؤں کے ساتھ لاہور کا رخ کر لیا، جس سے نوشہرہ میں پرویز خٹک کے بیٹے کے مد مقابل جے یو آئی کے امیدوار نے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ مفتی حاکم علی نے شوبرا چوک پر دھرنا دے دیا۔ الزام لگایا کہ پرویز خٹک اپنے بیٹے اسحاق خٹک کی شکست کو جیت میں بدل رہے ہیں، فارم نہیں دیا جا رہا۔ مزید جان لیتے ہیں، باچا خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باچا خان، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، تحصیلی نوشہرہ میں ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہے، اور ساتھ علاقوں میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیدوار مفتی حاکم علی پرویز خٹک کے بیٹے اسحاق خٹک کو کافی لیڈ سے شکست دے رہے ہیں۔ اس تحصیل میں پرویز خٹک، لیاقت خٹک کے بیٹوں اور مفتی حاکم علی کے درمیان سخت ٹاکرے کا مقابلہ ہے۔ مفتی حاکم علی نے الزام عائد کیا کہ اب میرے ٹھیک ہے باچا خان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے اقدامات نہ کیے تو انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ OIC اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ OIC وزراء خارجہ اجلاس میں مندوبین نے شرکت کی۔ سیکرٹری جنرل کے تعاون کے بغیر یہ اجلاس ممکن نہیں تھا۔ اگر افغانستان میں چیزیں غلط ہوئیں تو صرف افغانستان نہیں بلکہ ہمسایہ اور پوری دنیا کو اس کے نتائج محسوس ہوں گے۔ افغانستان کی مدد سب کی ذمہ داری ہے، پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ OIC افغانستان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر بھی کام کرے گی۔ پوری دنیا اور امت مسلمہ کو احساس ہونا چاہیے کہ افغانستان کی صورتحال کتنی حساس ہے۔ افغانستان کی صورتحال میں بہتری لانا عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ Special thanks to the Secretary General for his leadership. Without his stewardship, this conference would not be possible. Focus is the 38 million people of Afghanistan. That's the focus. And the realization amongst many regional players, particularly the immediate neighbors of Afghanistan, that God forbid, if things go wrong, it's not just Afghanistan that will be impacted. Neighbors will be equally impacted. And in my statement, I tried to highlight that it's not just the neighbors that will be impacted. The consequences will be felt beyond the region. And finally, that helping Afghans is a shared responsibility. Pakistan alone, despite the goodwill and the desire, we can't do it. It has to be a shared responsibility. And everybody has to chip in and play their effective role. One is the joint resolution on Afghanistan humanitarian situation, and the other is the Islamabad declaration on the Palestinian situation. The entire conference expressed, in my view, the unity and expressed
support for the people of Afghanistan. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں جیو اسٹریٹجک ماحول بالخصوص افغانستان کی صورتحال، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا، جبکہ ملاقات میں پاک ایران بارڈر سیکیورٹی میکنزم بھی زیر بحث آیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور ایران مشترکہ تاریخ، ثقافت اور مذہب کے حامل دو برادرانہ ہمسائے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون گزشتہ برسوں سے مضبوط ہو رہا ہے۔ لوکل گورنمنٹ بل کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر نکل آئی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی قیادت میں نمائش چورنگی سے KMC بلڈنگ تک مارچ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سراج الحق نے کہا کہ اگر حکمرانوں نے اہل کراچی کے حقوق مزید سلب کیے تو اس کے خلاف ملک بھر میں جدوجہد کریں گے۔ دانیال صدیقی رپورٹ کر رہے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج۔ جماعت اسلامی بھی بل کے خلاف کراچی کی سڑکوں پر نکل آئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت میں نمائش چورنگی سے KMC بلڈنگ تک کراچی بچاؤ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کراچی سے ناروا سلوک پر برس پڑے۔ کراچی صوبائی دارالحکومت نہیں بلکہ کراچی پاکستان کی ماں ہے، اور یہ ماں صرف اہل کراچی والوں کو نہیں پورے پاکستان کو دودھ دیتی ہے۔ مجھے افسوس ہے آج کی حکمرانوں PTI کی صورت میں، پیپلز پارٹی کی صورت میں، انہوں نے ہمیشہ رس تو یہاں چوس لیا ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ تحریک انصاف اور MQM کو کراچی والوں نے محبتیں دیں، مگر انہوں نے تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ لوگوں نے بے شک یہاں حکومتی کی اور اس شہر نے MQM کو محبتوں سے نوازا، ووٹوں سے نوازا، سپورٹ سے نوازا۔ اس شہر کے لوگوں نے PTI کو ووٹ بھی دیے۔ لندن میں محلات بنائے، امریکہ میں، دبئی میں، ملیشیا میں، ڈھاکہ میں کاروبار تو شروع کیا، لیکن اس شہر کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کے حقوق کی جنگ گلی محلوں میں لڑ رہے ہیں۔ سندھ حکومت کو لوکل گورنمنٹ بل واپس لینا ہوگا۔ انہوں نے 31 دسمبر کو بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف سندھ اسمبلی پر دھرنا دینے کا بھی اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما انجم بٹ کے بیٹے محمد ارسلان بٹ کی دعوت ولیمہ، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کارہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما انجم بٹ کے صاحبزادے انجینئر ارسلان بٹ کی دعوت ولیمہ میں راجہ پرویز اشرف، اسلم گل اور قمر زمان کارہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ملک کی صورتحال قابل اعتراض ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ غریب 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ قیمتیں آسمان پر باتیں کر رہے ہیں، بے روزگاری کے جو ہے وہ کنٹرول میں کسی کے نہیں ہے۔ آپ نے جتنے وعدے کیے تھے سب جھوٹ ثابت ہوئے۔ آپ نے تو آج معیشت کا جو برا حال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آج عام آدمی جو ہے وہ تو 2 وقت کی روٹی سے لاچار نظر آ رہا ہے، اور آپ فرما دیتے ہیں کہ پاکستان سب سے سستا ترین ملک ہے۔ ولیمے کی تقریب میں چوتھی منظور، حافظ غلام محی الدین، اورنگزیب برکی، عدنان گورسی، رانا جمیل منج اور امجد جٹ شریک ہوئے۔ سونیا خان، فائزہ ملک، ملک ندیم افضل، بشارت صدیقی، راؤ شجاعت، میاں ایوب، خالد بٹ، نصیر احمد نے شرکت کی۔ ملک جمشید، روہیل اصغر، سابق اسپیکر رانا اقبال، ایڈون سہوترا، جاوید رضا بٹ، ظفر اقبال بٹ اور فہیم یاسین چودھری شریک ہوئے۔ میاں سجاد سہیل، شہباز سہیل، اعجاز سہیل، ندیم سہیل اور عظیم سہیل نے بھی شرکت کی۔ محمد یوسف، اسفندیار، فہیم چودھری، زین عمران اور اذان عمران سمیت دیگر نے ولیمے میں شرکت کی۔ شادی پر آنے والے مہمانوں نے نو بیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کراچی میں سردی کی لہر آتے ہی سوپ کی مانگ میں اضافہ تو معمولی بات ہے، لیکن آج ہمارے نمائندے آپ کو ایسی جگہ کا سوپ دکھائیں گے جہاں طویل قطار میں انتظار کرنے کے بعد ہی سوپ مل پاتا ہے۔ لوگ بچوں اور فیملیز کے ساتھ یہاں آتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں۔ جان لیتے ہیں، دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال، بتائیے گا اس بارے میں۔ آج بالکل کراچی میں سردی کی لہر آنے کے بعد سے جو سوپ اور یخنی کی جو دکانیں ہیں یا سردیوں کے موسم کی جو سوغات ہوتی ہیں ان پر لوگوں کا رش بڑھ چکا ہے، اور حیدری نارتھ ناظم آباد کے جو علاقہ ہے یہاں کا بوری کاکا کا سوپ جو ہے وہ کراچی کے تمام واسیوں کو اس بارے میں
بخوبی اندازہ ہے کہ بوری کاکا کا سوپ جو حیدری مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے اس کے کیا ذائقہ ہوتا ہے، کتنا لذیذ ہوتا ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ میرے کیمرامین ساجد بتائیں گے اور دکھائیں گے ناظرین کو کہ ایک بہت بڑی قطار ہے جو یہاں پر لوگوں کی لگی ہوئی ہے۔ سردی کا موسم ہے، فیملی کے ساتھ آپ سوپ پینے کے لیے آئے؟ جیسے سردی بڑھتی ہے تو سوپ اور مچھلی کے شاپ پہ رش جو ہے نا بڑھ جاتا ہے، اور ان کا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ سوپ کے لیے لائن لگا کے قطار میں کھڑے ہو کے سوپ لے رہے ہیں، اور وہاں سے ملنے کے بعد شکر ادا کرنے کے بعد جو گرما گرم سوپ ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور بوری کاکا کا سوپ نارتھ نازی آباد حیدری میں بہت مشہور ہے، لوگوں کی تعداد یہاں پر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کے سوپ کا یقیناً ذائقہ اور سوپ کے مقابلے بہت منفرد ہے۔ ٹھیک ہے دانیل، بہت شکریہ آپ کا۔ سوئنگ کے سلطان کرکٹ کے ساتھ ساتھ بہترین ڈانسر بھی نکلے۔ وسیم اکرم اہلیہ شنیرا اکرم کو ڈانس سٹیپ سکھانے لگے۔ وسیم اکرم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ شنیرا کو ڈانس کے گر سکھاتے رہے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔